حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 450 سال سے زیادہ عرصہ، 500 سال بعد مصر میں بیمار ہو کر بستر پر لکھ رہے ہیں، نبی کو پکار رہے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آگے کس طرح پکارتے ہیں؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ یہاں اکرم الخلق یا کہہ کے پکار رہے ہیں، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مصیبت میں پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، مدد مانگی یا نہیں؟ اونچی ہمت ہے کسی میں فتویٰ لگانے کی؟ پکار رہے ہیں نبی کو، مدد مانگ رہے ہیں، حضور نے مدد فرمائی یا نہیں؟ ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں حضور نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اپنی چادر ان کو عطا کی۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں۔ حضور نے خواب میں ان کو چادر عطا کی، وہ نیند سے جاگے تو تندرست ہو چکے تھے، فالج کی بیماری ختم ہو چکی تھی، اور جو چادر نبی نے خواب میں دی تھی وہ ان کو جاگنے کے بعد یہ نہیں کہ ڈھونڈنی پڑی، ان کے ہاتھ میں موجود تھے۔ مدد کی یا نہیں کی؟ تو میں نے جھلک دکھائی ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت کہلاتی ہے دیوبندیوں کی، انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، فضائل اعمال تبلیغی نصاب، اس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، باقی ان کو کسی اور سے نہیں ہے وہ کتاب۔ اس میں فضائل درود شریف نام ہے کتاب کا، ایک چیپٹر نکال دیا انہوں نے، اس کو الگ کر دیا۔ اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ اپنے تو مانتے ہیں، ان کو بھی بتا دوں گا تمہاری کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ شیخ ابو الخیر اقطع بزرگ کا نام ہے، مدینہ منورہ گئے، سینکڑوں برس پہلے کی بات، وہاں ان کو فاقے ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، مسجد نبوی میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف پر آ کر کہا، حضور میں آج آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں، آج آپ کا مہمان ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ کے مسجد میں ہی سو گیا، نیند میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب میں حضور تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ، حضور نے مجھے خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟
وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی کھانی شروع کر دی، بھوک لگی تھی مجھے، میں نے کھانی شروع کر دی، آدھی روٹی میں خواب میں ہی کھا گیا، میری آنکھ کھل گئی، باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں نا بعد از وفات نہیں، زندگی میں ایک دوسرے کی، میں نے کہا نا ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ابھی ان کی کتابوں سے سناؤں آپ کو، ایک حوالہ آپ کو سنایا، کتنے اور حوالے۔ تھانوی صاحب اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ ہی، شاہ ولی اللہ کا ماننے والا، ان کا پیروکار، ولی اللہ ہی ہوں، جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں۔ شاہ ولی اللہ کی کتابیں اصل عربی فارسی میں ہیں، انہوں نے ہی چھاپی ہیں، وہ کتابیں خود انہوں نے چھاپی ہیں، ترجمے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اب کہتے ہیں ولی اللہ ہی ہے، تو ولی اللہ ہی ہے تو سن لیں، شاہ ولی اللہ کی کتابوں سے نکال کے دیکھ لیں کس کس کے حوالے سے کیا کیا باتیں سناؤں۔ میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات میں یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ سارے حوالے ان کی کتابوں سے ہیں، تاکہ انکار نہ کر سکے والے، انہوں نے ماننا نہیں ہے لیکن بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ اپنے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب کے واقعات بھی لکھتے ہیں، خود اپنے واقعات بھی لکھتے ہیں۔ میں آپ کو ہر سال شب قدر میں ایک واقعہ سناتا ہوں ان کا، مدد کرنے کا، کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب عالم تھے، بزرگ تھے۔ آگرہ جہاں پہ تاج محل ہے اس کا پرانا نام اکبر آباد، مرزا زاہد کا وہاں مدرسہ تھا، آگے لمبی گلی، ملتان، لاہور، دہلی جنہوں نے دیکھے ہوئے ہیں، لمبی لمبی گلیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی یعنی پتلی گلیاں ہوتی تھیں، مکان لاہور میں اب بھی کچھ علاقوں میں ہوگا۔ وہ شاہ عبد الرحیم صاحب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک رباعی پڑھ رہے ہیں آگرہ میں، جاتے ہوئے اس رباعی کی ایک لائن ان کے ذہن سے نکل گئی۔ رباعی 4 لائنیں ہوتی ہیں، 4 مصرے ہوتے ہیں، آخری مصرع جو ہوتا ہے وہ رباعی کی جان ہوتا ہے، تو وہ ان کے ذہن سے نکل گیا۔ میں پورا تفصیل سے واقعہ نہیں سنا رہا، ورنہ پورے شعر بھی پڑھتا، سارا سناتا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان کو بڑی بے چینی ہو گئی کہ میں روز یہ رباعی پڑھتا ہوں، آج کیا ہو گیا کہ میرے ذہن سے چوتھا مصرع نکل گیا ہے، یاد نہیں آ رہا۔ آپ کو بھی کوئی بات یاد نہیں آتی، آپ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ارے ابھی تو یار کتنی مرتبہ نام لیا، کیا ہو گیا، پریشان ہو جاتے۔ ان کی طبیعت میں بھی یہ بے چینی۔ وہ کہتے ہیں اچانک میرے دائیں جانب ایک بڑے خوبصورت چہرے والا، بڑی پیاری زلفوں والا آیا، اور اس نے آ کے وہ لائن جو مجھے بھول گئی تھی وہ سنا دی۔ علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس، یہ لائن مجھے بھول گئی تھی، اس نے آ کے سنا دی۔ انہوں نے فوراً کہا جزاکم اللہ۔ کیا کہا؟ سب سے سننا چاہتا ہوں ایک بار اور، کیوں کہلوایا؟ اس کی عادت بنا لیں آپ، مہربانی اس کی عادت بنا لیں آپ لوگ تھینک یو، شکریہ کہتے ہیں، وہ بھی کہیں،
لیکن جزاکم اللہ، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، دعا بھی ہوگی، وہ آگے سے آمین کہہ دے، دونوں کی دعا ہو گئی، ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے، شکریہ بھی کہیں آپ۔ لیکن یہ جزاکم اللہ کہنا، اب مرد ہو تو جزاک اللہ، عورت ہو تو جزاک اللہ، میں نے سکھایا جزاکم اللہ، دونوں کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں میں نے جیب سے پان نکالے، پان کھاتے تھے، ڈبیا ہوگی، اس میں سے پان نکال کے گلوری پیش کی کہ آپ نے مجھے بھولا ہوا مصرع یاد دلایا ہے، یہ پان کھائیے۔ اس مصرع سنانے والے نے کہا کہ میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ اس نے آگے سے کہا دونوں منع نہیں کرتے مگر میں نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا میرے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہیں ہے جو شکریہ میں پیش کروں، دعا دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے جانا ہے جو آیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے بھی جانا۔ اس نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے۔ کہا بہت اچھا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ وہ کہتے ہیں اتنا کہہ کے اس نے قدم اٹھایا میرے پاس سے جانے کے لیے، قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے جس کو آپ نکڑ کہتے ہیں وہاں جا رکھا۔ وہ 100 فٹ 200 فٹ قدم، زیادہ سے زیادہ 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ، سو اتنی لمبی گلی، یہاں سے اٹھایا قدم وہاں جا رکھا۔ تو عالم تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ روح ہے، یہ جو میرے پاس آیا ہے مجسم ہو کے، یہ کون ہے؟ اونچی روح ہے۔ اتنا بڑا قدم، تو یہ روح ہے۔ وہیں سے پکارے، او مہربانی کرنے والے اپنا نام بتا دو تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں۔ کتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں، فاتحہ میں یاد کیا کروں، ایصال ثواب کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو وہ جو آنے والا تھا جس نے آ کر وہ مصرع سنایا تھا اور قدم اٹھا کے گلی کے کنارے جا رکھا تھا، جب انہوں نے پکارا تو اس نے وہیں سے رخ پھیر کے کہا سعدی ہمی فقیرست، وہ شیخ سعدی جس کے شعر پڑھ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ وہ میں ہی ہوں۔ یہ واقعہ شاہ عبد الرحیم صاحب تقریباً 200 کتنے سال پہلے ہوئے، شیخ سعدی کو 750 سال ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں آگرہ میں شیخ سعدی کا مزار ہے، ایران میں فاصلہ دیکھیں تو سینکڑوں میل، بلکہ بہت زیادہ، آگرہ سے لے کے ایران تک 1000 میل سے تو لازمی زیادہ۔ رات کا وقت ہے، وہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ 500 سال پہلے وفات پا جانے والے بزرگ کے شعر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی سینکڑوں میل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب میرے شعر پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ایک لائن، ایک مصرع، ایک سطر یاد نہیں آ رہی۔ وہ روح مجسم ہو کر آئی، آ کر مدد کی یا نہیں کی؟ جواب دیں۔ یہ نبی پاک کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں۔ جب ان کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہے۔
ولیوں کے سردار غوث پاک کی کتنی شان ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا شیخ سعدی کا خاص طور پر، یہ ان کی کتاب سے سنایا، جو اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں. انفاس العارفین کتاب کا نام ہے، بازار میں ملتی ہے، اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، اس میں یہ موجود ہے. تو ان کی کتاب سے، میری باقی کتاب میں حوالے پڑھ لینا، اس میں اتنے سارے واقعات لکھے ہیں میں نے ان کی کتابوں سے. تو ایمان والوں کے مددگار ہیں. یہ جو ہیر پھیر ہے کہ نہیں جی قریب سے کر سکتے ہیں، دور سے نہیں کر سکتے، زندہ کر سکتے ہیں وفات پائے ہوئے، میں نے جواب دے دیا یا نہیں دے دیا؟ انہی کی کتابوں سے. 1000 میل سے زیادہ فاصلہ ہے، شیخ سعدی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آ کے مدد کر رہے ہیں، وفات پائے ہوئے. چلو سارے جھگڑے چھوڑو،